نبی اسلام نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، مگر لوگوں کا دنیا کے بارے میں مزید حرص اور لالچ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنی قیامت قریب آ رہی ہے لوگ اتنا ہی اللہ سے دور جاتے جا رہے ہیں، لوگ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے کی جو آوارگی ہے، ہمارے معاشرے کی بے راہ روی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اور ہر طرف ظلم و بربریت، اور ہر طرف جو فراڈ اور دھوکے، اور ہر طرف بے اعتمادی، یہ ساری چیزیں ایک ہی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا ہوا، اللہ سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ اب آئیے تیسری آیت کی طرف۔ تیسری آیت سورہ زمر میں 67 فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ جو اللہ کی قدر تھی، جو اس کی عظمت تھی، جو اس کی کبریائی کے تقاضے تھے، وہ انہوں نے پورے نہ کیے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ہماری عقل تو سونار کے ترازو کی طرح ہے نا، جو تولے ماشے تو تول سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ من و ٹنوں وزن نہیں تولا جا سکتا۔ اور اللہ کی عظمت اور مکان تو من و ٹنوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، تمہیں اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کا مقام، اللہ کا جلال، اس کی ہیبت، اس کی قدرت کتنی ہے؟ فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوگا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور زمین اللہ رب العزت کی ایک مٹھی کے اندر ہوگی، اور اللہ جھنجھوڑیں گے اور اللہ پوچھیں گے این ملوک الارض، این الجبارون، این المتکبرون، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے جبار قہار کدھر ہیں؟ دنیا کے رئیس اور سردار کدھر ہیں؟ کون جواب دے؟ للہ الواحد القہار، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہ ہو سکا۔ ہم نے آئی ڈونٹ کیئر والا معاملہ کر لیا اللہ کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اللہ سے بگڑ گئے، اس سے بغاوت شروع کر دی۔ اس لیے یہاں پہ یہ تین آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تینوں ایک ہی مفہوم بیان کر رہی ہیں اور ایک ہی چیز کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ اللہ کا ہم سے کچھ گلہ ہے، اللہ کا ہم سے کچھ شکوہ ہے، اللہ ہم سے تھوڑے سے ناراض ہیں، کچھ خفا ہیں۔ اللہ کی اس ناراضگی کو دور کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کے اس گلے کو دور کرنا ہوگا، اس شکوے کو دور کرنا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس طرح قدر تو نہیں کر سکتے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہم کمزور انسان ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت اتنا تو اللہ سے ڈرو نا، اس کی فرما برداری تو کرو، اس کی عزت تو کرو، اس کے وقار کا تو خیال رکھو، اس کا احترام تو کرو، اس کی حیا تو کرو، اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں یہ جو تین آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، اور ان تین آیتوں کے بعد اگر آپ ایک حدیث سنتے ہیں مستدرک الحاکم کی، تو مفہوم پوری طرح نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعۃ ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، نبی اسلام نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، مگر لوگوں کا دنیا کے بارے میں مزید حرص اور لالچ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، ولا يزدادون من اللہ الا بعدا، جتنی قیامت قریب آ رہی ہے لوگ اتنا ہی اللہ سے دور جاتے جا رہے ہیں، لوگ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے کی جو آوارگی ہے، ہمارے معاشرے کی بے راہ روی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اور ہر طرف ظلم و بربریت، اور ہر طرف جو فراڈ اور دھوکے، اور ہر طرف بے اعتمادی، یہ ساری چیزیں ایک ہی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا ہوا، اللہ سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔
پر اگر کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے بھی اللہ ماشاء اللہ تو سرسری سارے کھوکھلا سا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور یہاں تک تعلق ہے کہ اللہ رب العزت کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ ہم نہ کر پائے، اور ہم جو ہے وہ طرح طرح کی شہوتوں کے اندر، طرح طرح کی خواہشوں کے اندر، دنیا کے اپنے مزے اور خواہشوں کے اندر لگ گئے اور اللہ کو سراسر ہم نے نظر انداز کر دیا۔